یہ تھی کچھ ویڈیوز، آپ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی کس طریقے سے انہوں نے اپنا حق جتایا، اور وہ حق جتانے کی وجہ ہے اسی طریقے کی ایک حرکت ان کے جو دوسرے خلیفہ ہے حضرت عمر، انہوں نے کی تھی. اور کس کے ساتھ کی تھی؟ رحمت للعالمین، ان کے بیوی کے ساتھ کی تھی. آپ کے سامنے میں حوالے رکھ دیتا ہوں، یہ دیکھیے. کہاں ہے یہ والی ہے کیا حدیث؟ ہاں یہ دیکھیے، یہ ایک حدیث ہے. پہلے تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 146 اردو میں دیکھ لیتے ہیں کیا کہتی ہے حدیث. تھوڑا زوم کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی نظر آئے. یہ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسی کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی، یعنی پوٹی کرنے جاتی، ٹٹی کرنے جاتی، اور رات میں جاتی. اگر دن میں آ رہی ہے تو بھائی رکا کے رکھنا ہے، کیونکہ دن میں اجالا رہتا ہے، تو رات میں جاتی. اور مناسی ایک کھلا میدان ہے. تو حضرت اب اس میں وہ بھی دیکھیے کہ یہ جو سائنس 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 کی دہائی جو دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی ہے، رسول اللہ اور صحابہ نے ایک ٹوائلٹ والا سسٹم گھر کا وہ بھی نہیں بنایا. اتنے تو یہ لوگ ایڈوانس تھے. دن بھر وہ بیچارے جو عورتیں ہیں وہ روک کے رکھے تاکہ اندھیرا ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اپنا جو آپ سوچئے کہ آپ کو پوٹی لگی ہے، پریشر آ رہا ہے، اور آپ کو جانے نہیں ملے تو کیا حال ہوگا آپ کا. یہاں پہ یہ لوگ دن بھر روک کے رکھتے ہیں تاکہ وہ رات میں اندھیرا ہو جائے تبھی جائے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا ماجرا ہو رہا ہے. ایک منٹ رکیے. ہاں، تو مناسی میدان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں. ابھی یہی بات ہو گئی. یہ جو باقی لوگ جس طریقے سے ابھی جو ویڈیوز بتایا جو حرکت کر رہے تھے، ویسی پرابلم حضرت عمر کو بھی تھا. وہ رسول اللہ سے بار بار کہتے کہ یار آپ پردہ کروائیں، پردہ کروائیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا. اب رسول اللہ نے اس کو درگزر کیا. ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، جو دراز قدر عورت تھی، باہر گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا. اچھا، اس میں یہ چالاکی دیکھیے ٹرانسلیشن کرنے والی کی، کہ اس نے کس طریقے سے اس کو سافٹ بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا. کس طریقے سے کہا وہ نہیں لکھا ہے، نام لے کے کہا. یہ دیکھیے عربی اگر آپ دیکھو تو اس میں کیا ہے، یا سودا. کیا کہا عمر نے؟ الا قد عرفنا کی یا سودا، اے سودا میں نے تمہیں پہچان لیا. اے سودا. تو جب حضرت عمر یہ حرکت کر رہے ہیں تو مومن حضرات بھی انہی کو فالو کریں گے نا. خلفائے راشدین اور جو دوسرے خلیفہ ہیں انہی کو تو فالو کیا جائے گا. وہ بھی اس طریقے سے ہمارے جو آج کے مومن ہیں اپنی عورتوں کو جب دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے حضرت عمر نے کیا. تو یہ ٹرانسلیشن کرنے والے اتنے بڑے چور ہیں کہ اس انٹینسٹی کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ورڈ نہیں ڈالا، ٹرانسلیشن نہیں کیا. اے سودا، کیا لکھا؟ صرف ہم نے تمہیں پہچان لیا.
اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ اچھا، وہاں سے یہ حدیث ڈیٹیل میں نہیں ہے، دوسری حدیث میں آپ کو مل جائے گا کہ وہ بیچاری سودا جو ہے وہ ایسی چلی گئی، پوٹی کرنے جا رہی تھی بیچاری، رات تک روک کے وہ حضرت عمر کی اس حرکت کے وجہ سے وہ ویسی چلے گئی ہو۔ اچھا، اب حضرت عمر کی اس حرکت پہ رسول اللہ نے ان کو ڈانٹا بھی نہیں، یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کون ہوتے ہو اس طریقے کی حرکت کرنے والے، تم کو اگر کچھ پرابلم تھا تو تم آ کے مجھ سے بولتے، تم وہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور تم وہاں پہ میری بیوی کو چھیڑ رہے ہو، آوازیں کس رہے ہو، یہ اچھا لگتا ہے؟ یہ نہیں کہا رسول اللہ نے۔ اچھا، حضرت عمر ادھر یہاں تک تو ٹھیک تھا، جب پردے کا حکم آ گیا اور پھر سے جب حضرت سودا گئی تو وہاں بھی نہیں رکے۔ اب دیکھیے وہ حدیث بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ دیکھیے، اس کو بھی اردو میں کر دیتا ہوں، دیکھتے ہیں اردو میں ہے کیا آپشن یہ۔ اچھا، یہ اردو میں نہیں ہے، انگلش میں ہی بتا دیتا ہوں۔ Sauda, the wife of Prophet, went down to answer the call of nature after it was made obligatory. پردہ فرض ہونے کے بعد وہ پوٹی کرنے کے لیے، ٹٹی کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ To observe the whale, she had a large frame and everybody who knew her before could recognize her. اچھا، وہ ہٹی کٹی تھی، کافی لمبی چوڑی تھی، تو لوگ پہچان لیتے تھے۔ So Umar bin Khattab saw her and said, پھر سے جب عمر نے دیکھا، حضرت عمر نے پھر سے آواز دی، او سودا، اے سودا، بائی اللہ، اللہ کی قسم، یو کی ناٹ ہائڈ یور سیلف فرام اس، تم اپنے آپ کو ہم سے نہیں چھپا سکتی۔ اب تو پردہ بھی کر لیا تھا بھائی سودا نے، کیا مشکل ہے؟ ان کو جا کے اپنا پریشر اتارنے دو یار، خالی یہ کیا مصیبت ہے؟ ہلکا ہونے دو، یہ کیا مصیبت ہے؟ تم پہلے اس کو کرنے نہیں دے رہے ٹٹی، تمہارے بولنے پہ اللہ نے اوپر سے آسمان سے آیت اتار دی، اب بھی اس کو پریشان کر رہے ہو، بولتے تم اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتی۔ ارے پردہ تو کر لیا، ابھی کیا کرے؟ You cannot hide yourself from us, so think a way by which you should not be recognized on going out. تو کچھ دوسرا کچھ آپ وہ نکالو کہ آپ پہچانی نہ جاؤ۔ Sauda returned while Allah's messenger was in my house, taking his supper, and a bone covered with meat was in his hand. اب سودا بیچاری ریٹرن آ گئی اور دیکھا اللہ کے رسول جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ہڈی تھی جس میں گوشت بھی لگا ہوا تھا۔ She entered and said, وہ آ کے بولی، او Allah's messenger ہے، اللہ کے رسول، I went out to answer the call of nature، میں ٹٹی کرنے کے لیے گئی تھی، and Umar said to me so and so، اور عمر صاحب نے مجھے یہ کہا، then Allah inspired him the prophet، and when the state of inspiration was over and the bone was still in his hand as he had not put it down، اب وہاں سے وہی اتر گئی اور اللہ کے رسول جو ہے وہ فریز ہو گئے، ان کے ہاتھ میں ہڈی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ اور جب یہ انسپریشن، یہ وہی کا معاملہ ختم ہوا، ہی سیڈ، اللہ کے رسول نے بولا سودا کو، یو وومن ہیو بین الاؤڈ ٹو گو آؤٹ فار یور نیڈس، اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ نے تمہیں الاؤ کیا ہے۔ بتائیں کہ وہ بیچاری آ کے کمپلینٹ کر رہی ہے، حضرت رسول اللہ جو ہے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ جو حرکتیں کی تھی اس پہ ان کو ڈانٹے، ٹوکے، بس آیت اتار دی اور کہا نہیں تم کو الاؤڈ ہے۔ ارے حضرت عمر نے جو کیا اس کا کیا؟ اس پہ کون بولے گا؟ کون سزا دے گا؟ تو رسول اللہ نے بھی کوئی سزا نہیں دی، اور یہی چیز فالو کی ہے آج کے جو مومن حضرات ہے، جو دیکھتے ہیں اپنی عورتوں کو، وہ اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں۔
حضرت عمر کو فالو کر رہے ہیں وہ